السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله افضل صلواتك وعدد معلوماتك الى يوم القيامه. اما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وسأل الله عز وجل عن عباد الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مر موسى برجل من بني إسرائيل يدعو ويتضرع فقال عن رب جل وعلا: يا ربي لو كانت حاجته بيدي فقضيتها. وقال الله عز وجل: يا موسى أنا أحب منك ولكنه يدعوني ويتضرع لكنه وله غنم وقلبه عند غنمي وإني لا أستجيب لعبد يدعوني وقلبه عند غيري. فقبر موسى صلى الله عليه الصلاة والسلام فقضيت حاجته أو كما قال عليه السلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں آخر نے عرض کیا تھا کہ پہلا جو خطبہ ہے وہ تمہید کا ہے. جو احباب تمہید میں نہ رہے ہوں انہیں دشواری ہوگی آج کے موضوع کو سمجھنے میں. اس واسطے اشارات گزشتہ جمعہ کے ذہن میں رکھیں. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں کھڑے ہیں اور دعا اللہ عز و جل سے مانگ رہے. محراب مریم مقام مقبولیت کیسے پتہ چلا؟ حضرت مریم علیہ السلام کی دعا کہ اے اللہ آپ مجھے روزی عطا فرمانا کہ میں اپنے ماموں یا خالو پر بوجھ نہ بنوں، اور آپ اپنے خزانے غیب سے میرے انتظامات فرمانا. اللہ عز و جل نے حضرت مریم کی دعا اس جگہ قبول فرمائی اور ان کے لیے ثمرات عنایت فرمائے. جس پر زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ بیٹی یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ عز و جل کی جانب سے آیا. جب پتہ چلا کہ یہ مقام مقبولیت ہے تو زکریا نے بھی اپنا دامن پھیلایا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا: ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. چنانچہ حق تعالی جل شانہ نے محراب مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت. تو گویا میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نظام میں ایک نظام تکوینی ہے اور ایک نظام تشریعی ہے. نظام تکوینی کے کچھ اعتبارات گزشتہ جمعہ میں آ کر نے رکھے ہیں، لیکن یہ بتایا تھا کہ نظام تشریعی کے ہم مکلف ہیں. جب ہم مکلف ہیں نظام تشریعی کے تو گویا عالم اسباب میں اسباب کے ساتھ اللہ عز و جل سے سوال کرنا دانشمندی ہے، اور عالم اسباب میں یعنی یہ دنیا، اس کو عالم اسباب کہا جاتا ہے جس کو اللہ پاک نے سبب کے واسطے سے کام پورا کرنے کا وعدہ کیا. عالم اسباب میں آدمی اسباب ہی کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی ہاتھ مارے نہ پیر چلائے اور نہ آگے کوئی محنت و مزدوری کرے اور گمان یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے روزی دے دے گا. بے شک اللہ کا روزی دینے والا ہے، وہ دے دے گا، لیکن نظام کے خلاف، اللہ پاک کا جو نظام ہے اس کے خلاف. عالم اسباب میں اسباب کے ساتھ اللہ سے مانگنا دانشمندی ہے، اور عالم اسباب میں اسباب کو چھوڑ کر اللہ سے امید رکھنا بے وقوفی. یہ دو جملے تھے میں نے عرض کیے تھے، بہت کٹھن بھی تھے، بہت سخت بھی تھے. عالم اسباب میں اس لیے کہ کفر کا فتویٰ لگنے کا ڈر ہے بھائی، اس لیے بار بار بولنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. عالم اسباب میں اسباب کو چھوڑ کر اللہ سے امید رکھنا بے وقوفی. عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کر اللہ سے امید رکھنا دانشمندی. یہ وہ جملے ہیں اگر اس کی سمجھ میں کسی کی سمجھ میں یہ نہ آئے تو ایسا معلوم ہوگا کہ موسیٰ تو بول رہے ہیں اللہ میں سے امید نہ کرو، لہذا اس پر کفر لازم آتا ہے. جب کفر لازم آئے گا تو پہلے خطیب کو کفر کا فتویٰ دیا جائے گا کہ صاحب فلاں صاحب تو کافر ہو. اس لیے بات کو سمجھنا بھی پڑتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ عالم اسباب میں حق تعالی جل شانہ نے بہت سے اسباب ایسے پیدا کیے جس میں لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے
اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ایک سبب رکھا ہے، سبب دعا۔ جب آپ دعا کے لیے بطور سبب کے اپنا دامن پھیلاتے ہیں اور اپنی جبین نیاز مولا تعالیٰ کے آگے جھکاتے ہو تو پھر اب تعالیٰ جل شانہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے۔ مثالیں بھی گزشتہ میں نے دی ہے، جیسے حضرت زکریا نے مانگا تو یحییٰ مل گئے، حضرت مریم نے مانگا تو ثمرات مل گئے، اور اس پر میں نے دلیل بھی دی تھی کہ مفسرین کیا بیان فرماتے ہیں۔ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان الولد ثمرۃ القلب الوالد، کہ اولاد تو ماں باپ کے قلوب کا ثمرہ ہوا کرتی ہے، چنانچہ انہوں نے وہاں پر ثمرات مادیہ کو نہیں مانگا، اپنی روحانی تسکین کو مانگا تھا، اور اللہ عز و جل نے ان کی روحانی تسکین عطا فرمائی۔ تو جیسے عالم اسباب میں تعالیٰ جل شانہ نے ایک مثال قرآن میں دی کہ یہ نظام ہمارا اسباب کے واسطے سے چلا کرتا ہے، چنانچہ زکریا علیہ السلام نے تعلیم دی اور پتہ چلا اس واسطے اور حوالے اور ذریعے سے کہ یہ مقام مقبولیت ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ جل شانہ کی تجلیات عام طور پر تو ہر کائنات کے ذرے پر، کیونکہ ان کے اشارے کے بغیر یا ان کی تجلی کے بغیر کسی کو زندگی نہیں ملتی، کسی کو حیات نہیں ملتی، کسی کو علم نہیں ملتا، کسی میں ارادے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، کسی میں قدرت کے کمالات نہیں آتے، اور کسی میں سماعت و بصارت اور کلام کی استطاعت نہیں آتی، جب تک کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی تجلیات متوجہ نہ ہو۔ جب اللہ کی تجلی متوجہ ہوتی ہے، جیسے کسی پر سمیع کی تجلی پڑ جائے تو آدمی سننے لگتا ہے، کسی پر بصیر کی تجلی پڑ جائے آدمی دیکھنے لگتا ہے، کسی پر کلیم کی تجلی پڑ جائے تو آدمی بولنے لگتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو تو اللہ کے اس میں خالق، اس میں باری، اس میں مصور، اس میں بدیع، اس میں مبدی، اتنی تجلیات پڑتی ہیں تب کہیں جا کے بچہ وجود میں آتا ہے۔ تو کائنات کے ہر ذرے میں حق تعالیٰ جل شانہ کی تجلیات تو ہیں ہی، اس سے انکار نہیں، اس سے انکار کفر ہے، لیکن تجلیات خاصہ کا ایک اور باب، ایک ہے عمومی تجلی، جیسے یہ مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ نے غیر مسلم کے گھرانے میں بھی یہ نظام چلایا، بچے تو غیر مسلم کے پاس بھی پیدا ہوتے، یہود و نصارہ کے ہاں بھی بچے پیدا ہوا کرتے، کیونکہ وہ اللہ کی تجلیات نہیں، وہ بھی اللہ عز و جل کی تجلیات ہی کی وجہ سے ہے، اور یہ بھی یعنی جو مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی تجلیات خاصہ ہی ہے۔ ان میں اخص الخاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں پر رحم کی اور شفقت کی اور مہربانی کی حد کر دی۔ جب ان کی مہربانی بڑھ جاتی ہے تو یہ نشانیاں مل جایا کرتی ہیں۔ ان کی مہربانیوں میں ایک مہربانی یہ ہے کہ جو بندہ ہمارا فرمانبردار ہوگا، جو بندہ ہمارا فرمانبردار ہوگا، جو بندی ہماری فرمانبردار ہوگی، جو ہمارے اوپر ایمان لائے گا، ہمارے رسولوں پر ایمان لائے گا، ہماری کتابوں پر ایمان لائے گا، اور ہماری بتائی ہوئی نشانیوں پر عمل کرے گا، اور ان سے سبق حاصل کرے گا، عبرت و نصیحت اور موعظت حاصل کرے گا، چنانچہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی مہربانی کی خصوصی عنایات ہوتی ہیں۔ ان خصوصی عنایات میں سے ایک عنایت یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرماتے۔ جب حاضری کی سعادت مل جاتی ہے تو ایک ہوتا ہے آدمی کے پاس مال کی فراوانی ہونا اور وہ سب ضابطے کی تکمیل کے لیے مانی، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر محبت کی فراوانی ہونا، اس کے پاس گو کہ پیسہ نہیں ہوتا لیکن دل بڑا وسیع ہوتا ہے اور اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے، تو پھر وہ آدمی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، چاہے جس ذریعے سے پہنچے۔ ہم نے سنا اپنے بزرگوں سے ایک زمانہ ایسا تھا کہ حج کو جانے والے پیدل بھی حج کیا کرتے، یعنی ہندوستان سے سفر کیا اور حرمین مقدسات میں پہنچ گئے۔ معمولی بات تو ہے نہیں، آج قلعے میں بیٹھ کے جانے کے لیے دشواریاں پیش آتی، تو وہ ان کے اندر محبتوں کے جتنے غلبے ہوتے ہیں اس محبت کے غلبے کی بنا پر وہ لوگ وہاں پہنچ جایا کرتے۔ البتہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، اور جب اپنے بارگاہ میں بلاتے ہیں تو اس لیے بلاتے ہیں کیونکہ اس کو مستجاب اور مقبول بنانا ہوتا ہے۔ جب کسی کو اللہ مقبول بنانا چاہتے ہیں تو اس کو مقام قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ مقام قبولیت کے بغیر مقبولیت نہیں ملا کرتی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، کوئی آدمی ہو اور اس کے پاس علم نہ ہو لیکن اللہ اس سے محبت کرتے ہوں تو اسے قبولیت مل جاتی ہے۔ جسے قبولیت مل جاتی ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ عز و جل ملائکہ کے سردار جبرائیل امین سے کہتے ہیں کہ جبرائیل، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل کہتے ہیں عالم ملکوت میں کہ اللہ عز و جل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے،
لہذا تم پر لازم ہے کہ اے ملائک تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ وہ ملائکہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کو عالم دنیا میں عام کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے اندر، اس سے پہلے کسی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر 3 نظام چلتے رہتے ہیں، عالم ملکوت اور عالم نفسانیات اور عالم انسانیت۔ عالم ملکوت یعنی خیر کی طرف دعوت دینے والا فرشتہ جو انسان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، تو اس بندے کے دل میں ملک یعنی فرشتہ یہ خیال بار بار ڈالتا ہے کہ فلاں سے مل لینا، فلاں سے مل لینا، فلاں سے مل لینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو اللہ نے مقبولیت عطا فرما دی۔ جب اللہ قبول فرما لیتے ہیں کسی کو تو اس کو بذریعہ جبرائیل و ملائکہ مقبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے کسی شخص کو اللہ پسند کرے اور مقبولیت مل جائے اور وہ شخص بارگاہ الہی میں حاضری دے تو پھر اس کے لیے بہت سارے انعامات کو جمع کرنے اور حاصل کرنے اور اپنے پاس اس کو جمع کر لینے کا ایک واسطہ اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب آدمی حرمین میں پہنچتا ہے، میں نے یہیں پر ابھی عرض کیا کہ 2 طرح کے آدمی پہنچتے ہیں، ایک ضابطے کی تکمیل کے لیے، ایک محبت کے غلبے کی تکمیل کے لیے۔ ضابطے کی تکمیل کے لیے جانے والے کون؟ وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال دیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اب میں مسلمان ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، اگر حج نہیں کروں گا تو پھر اللہ میاں مجھے سزا دیں گے، اس واسطے حج کو جا رہا ہوں۔ اس کے دل میں کوئی حاجت اور کوئی تمنا اور کوئی تڑپ اور کوئی ولولہ اور کوئی محبت اور کوئی جذبہ نہیں پایا جائے، یہ عدم کے درجے میں ہوتا ہے۔ ایسا پایا بھی جائے تو اس کے دل میں یہی گمان ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو وہاں یہ دعا کروں گا کہ میری تجارت میں برکت ہو جائے اور لوگوں کی نظر حسد سے میں بچ جاؤں، یہ گمان نہیں ہوتا کہ میرا حج قبول ہو جائے۔ تو ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ضابطے کی تکمیل کرنے کے لیے جانے والے افراد۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہاں بار بار ٹپک جانا چاہتے ہیں، تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ محبت کے غلبے کی وجہ سے جاتے ہیں اور یہ اپنا رابطہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنے مولا تعالی۔ الغرض یہ کہ جو رابطے کی تکمیل کے لیے جاتا ہے محبت کے غلبے کی بنا پر، اس پر اللہ عز و جل بہت ساری مقامات کی یعنی قدر عطا فرما دیتے ہیں اور بہت سارے مقامات اور اس کی نشانیاں بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ عز و جل اپنے بندوں کو قبول فرماتے ہیں، جس کو قبول فرماتے ہیں اس کو مقبول فرماتے ہیں۔ بس یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، جس کو قبول فرماتے ہیں اس کو مقبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ حرمین بالخصوص مکہ مکرمہ اور اس کے اندرونی احاطے میں اور اس کے بیرونی احاطے میں تعالی جل شانہ کی تجلیات عامہ، لیکن اللہ کی مہربانی، اللہ کی جود و سخا، اللہ کی فضل و عطا، اللہ کی عنایات اور اکرامات اور نوازشات کی خصوصی تجلیات کے مراکز بتلائے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ بھی استنباط سے پتہ چلا، جیسے استنباط آپ کے سامنے قرآن مجید کا میں نے رکھا اور عرض کیا کہ محراب مریم مقام مقبولیت ہے، چنانچہ مریم کی دعائیں وہاں قبول ہوا کرتی ہیں علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ مقام مقبولیت ہے، چنانچہ انہوں نے بھی وہاں دعا کی اور اللہ عز و جل نے ان کی دعا کو وہاں قبول فرمایا۔ یہ ایک مثال تھی تمہید میں گزشتہ جمعہ میں۔ آج جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ حرمین شریفین میں بالخصوص مکہ مکرمہ میں وہ مقامات سنتے ہیں جہاں بندوں پر یہ خصوصی جو صفات میں نے بیان کی ہیں، فضل و عطا، جود و سخا، عنایات، اکرامات، نوازشات، مہربانیاں، یہ جو خصوصی صفات ہیں اللہ عز و جل کی، اس کی تجلیات وہاں پڑتی ہیں۔ اس واسطے حق تعالی جل شانہ نے ان مقامات کو مقامات قبولیت بنایا ہے اور وہاں پر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے بھائی پورا حرم پورا مکہ مکرمہ تو مقام قبولیت ہے، تو بے شک آپ اپنی مسجد میں بیٹھ کے بھی دعا کریں تو وہ بھی مقام قبولیت ہے، کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ مسجد بھی مقام قبولیت بھی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی تجلی کا گھر ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی بیت اللہ بھی اللہ کی خصوصی تجلی کا مرکز ہے، بالخصوص اس میں چند ایسے مقامات جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں کہ وہ مقامات ہیں جہاں بندوں کی دعاؤں کو اللہ مستجاب بنا دیتے۔ اور عجیب خاصہ محدثین نے لکھا ہے، کسی بندے کی کسی دعا کو اس دنیا میں اگر پورا کرنا اللہ کا منشا نہیں ہے، وہ ان مقامات پر جا کر چاہ کر اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں ادا کر سکتا۔ تجربہ کرنا ہے تو کر کے دیکھ، یہ ہمارا بھی تجربہ ہے، آپ کو تجربہ کرنا ہے تو کر کے دیکھ لو۔ چاہ کر بھی ان مقامات پر آدمی اپنے دل کی اس حاجت کو اس جگہ پر اللہ کے حضور میں پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ عز و جل کے یہاں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی یہ حاجت پوری نہیں ہونی۔
اور جس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہونی ہوتی ان مقامات پہ یاد نہیں دلایا جاتا، اور جو حاجتیں پوری ہونی ہوتی ہیں وہ مقامات پر یاد دلائی جاتی ہیں۔ آپ کا ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ فلاں صاحب مجھے نکلتے ہوئے کہے تھے کہ حرمین میں ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن جب آپ پہنچے تو آپ کو یاد نہیں چلا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ حتیم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو صاحب کا خیال آ گیا، خیال کہاں سے آیا؟ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ کی دعا کے واسطے سے صحت عطا فرمائے، اس واسطے آپ کو یہاں پر یاد دلایا کہ اس بندے کو ہمارے یاد کر لو اور دعا میں شامل کر لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ عز و جل چاہتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے، لیکن بالخصوص خاص طور پر وہ باتیں یاد آتی ہیں جو آدمی کے لیے اللہ عز و جل قبول فرمانا منظور فرما لیتے ہیں، یعنی اس کی یہ اصلاحات یا اس کی یہ خواہشات یا اس کی یہ تمنائیں یا اس کی دعائیں یہاں قبول کرنی ہے، اللہ عز و جل خود ذہن میں ڈال دیں۔ تو ان مقامات میں بہت سارے مقامات محدثین نے لکھے، بالخصوص جب آدمی سب سے پہلے بیت اللہ کو دیکھے، یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا 2 مہینے پہلے، جب بیت اللہ کو پہلی مرتبہ آدمی دیکھے اس وقت بندے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس واسطے مجھے مفتی صاحب نے کہا تھا، مفتی سید صدیق محی الدین نے، کہ بیٹا جب آپ حرم جا رہے ہو تو جب پہنچنا تو خاص طور پر یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی دعا نہ مانگو مگر یہ دعا مانگنا، اللہم اجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری کوئی دعا رد ہی نہ ہو۔ تو پہلی دعا حرم سے پڑھتے ہی کرنے کی انہوں نے مجھے سکھایا اور بتایا کہ حرم میں جب بیت اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہو پھر یہ دعائیں رد نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد ابتدا فرمائیں حجر اسود اور محاذ حجر اسود حتی نہایت الحرم، یعنی حجر اسود کے سامنے جہاں پر آدمی تکبیر کہہ کر اپنی طواف کی ابتدا کرتا ہے، یہ وہ مقام ہے۔ یعنی جب فتح مکہ کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طواف پورا فرما لیا تو حجر اسود کے محاذ میں یعنی حجر اسود کو خشک کی اور اس کے بالمقابل اپنے صحرا کیا اور وہاں پر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اس وقت جو تعمیر ہے اس وقت وہ تعمیر تو تھی نہیں، آپ کی نہایت حرم تک نظر جاتی تھی۔ روایات کے مطابق اللہ عز و جل نے جب انسانوں کا ابھی بروج نہیں ہوا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں رکھی تھی اور اللہ عز و جل کے امر سے ملائکہ اس میں عبادت کیا کرتے تھے، لکھا ہے کتابوں میں کتب حدیث میں کہ مطاف سے لے کر نہایت حرم تک فرشتوں کی صفیں ہوا کرتی تھی اور فرشتے وہاں عبادت کیا کرتے تھے اور کسی شیطان کو داخلے کی اجازت نہیں تھی اور کوئی شیطان وہاں ڈر کے مارے حاضر نہیں ہوتا تھا۔ اور اللہ عز و جل کی خصوصی عنایات جہاں تک ملائکہ کا وقوع یا ملائکہ کا قیام رہا ہے وہاں تک اللہ عز و جل کی خصوصی تجلیات ہیں۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے بیت اللہ کے بعد حجر اسود کو خشک کر کے بیٹھ گئے اپنے طواف کے اختتام کے بعد میں، تو آپ کی نظر جو جاتی تھی وہ حتی نہایت الحرم، یعنی حج حرم جہاں ختم ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہاں تک جاتی ہے، جہاں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جاتی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کے اثرات وہاں تک جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے محاذ میں بیٹھ جائیں، ان کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک کھڑے ہو کر کوئی بندہ اگر دعا کرے اللہ عز و جل اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ دوسرا مقام مقام قبولیت، نمبر بھی یاد رکھ لیجیے اگر یاد رہے۔ پہلے جب نظر پڑے کعبۃ اللہ شریف پر، دوسرے حجر اسود کے محاذ میں حتی نہایت الحرم، کہیں بھی آپ ٹھہرے رہیں، ضروری نہیں کہ آپ مطاف ہی میں ہیں، ضروری نہیں کہ آپ مسجد حرام ہی میں ہو، ضروری نہیں کہ آپ مسعی ہی میں ہو، کیونکہ حجر اسود کے بالکل محاذ میں آپ دیکھیں گے تو مسعی بھی آتا ہے یعنی صفا کی پہاڑی۔ اور پھر اگر آپ کی نظر اور بچی جا سکتی ہے، اب نہیں جا سکتی کیونکہ اب تو دیواریں اڑ گئی اور مسعی کی یعنی تعمیر کر دی گئی، تو وہاں تک جہاں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گئی اللہ نے قبولیت کے اثرات کو منزل فرما دیا۔ یہ خصوصی تجلیات اللہ کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ دوسرا مقام، تیسرا مقام یہ ہے کہ جب آپ حجر اسود سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں آپ کو ایک دیوار کا چھوٹا سا ٹکڑا ملتا ہے جو باب کعبہ اور حجر اسود کا درمیانی حصہ ہے، جس کو مفسرین ملتزم سے اور ملتزم سے تعبیر کرتے ہیں، چاہے ملتزم پڑھ لیں چاہے ملتزم پڑھ لیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سینہ چمٹایا تھا اور ایسے اپنے آپ کو اس سے چمٹا لیا تھا جیسے کوئی دودھ پیتا بچہ اپنی بھوک کی شدت کی وجہ سے یا اپنی بیماری میں تکلیف کی شدت کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنی ماں کی آغوش سے
चिमटा लेता है और अपनी माँ के कलेजे से अपनी आंख को लगा लेता है और अम्मा कहता है। बिला तशबीह व तमसील समझिए, हज्जतुल विदा के मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्तजिम को थामा था, यानी एक तरफ तो हजर असवद के ऊपर वाली दीवार का किनारा था, दूसरे हाथ में बाबे काबा का किनारा था और दरमियान में आपका सीने मुबारक मुल्तजिम से चिमटा हुआ था और आपने कहा था या रब्बि इरहम उम्मती, या रब्बि इरहम उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा। ये वो दुआ है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्तजिम पर मांगी थी और आपके आंखों से अश्क मुबारक जारी थे, यहाँ तक कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने देखा मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक यानी आंख की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से किसी चीज के उबलने की आवाज आती थी। वह उम्मत की मोहब्बत में यह दिल तड़प रहा था और उस तड़प को उसकी आवाज सुनी थी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और उन्होंने पूछा मा हाज़ल बुकाउ या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी ये रोना कैसा रोना है? उन्होंने कहा कि हाज़ल मकामुल बुकाउ, ऐ मेरे उम्मती और उमर फारूक याद रखो कि ये वो मकाम है जहाँ आंसू बहाए जा सकते, ये वो मकाम है जहाँ आदमी अपने आंसुओं को गिरा सकता है, ये वो मकाम है जहाँ अपने सीने को चिमटा सकता है, ये वो मकाम है जहाँ अपने जिस्म को अल्लाह के घर से लगा सकता है। वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी ठहरी। जिस जगह मेरे आका का सीने मुबारक लग गया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस मकाम को मकाम कबूलियत बना दिया। इसकी अजीब रिवायत और एक सुनो, जितने मुहद्दिसीन ने हदीस की रिवायत की कि मुंतज़म मकाम मकबूलियत है, उतने मुहद्दिसीन ने कहा कि मैंने तजुर्बा भी करके देख लिया वो जगह मकाम कबूलियत। बिलखुसूस हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़ज़ाइल हज में लिखा कि चूंकि मैं भी हदीस बयान करता हूँ और हदीस बयान करते हुए जितने मुहद्दिसीन ने ये कहा तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई, मैं भी मुल्तज़म पर पहुंचूं, मैं भी मुल्तज़म पर गया, वहां अपने सीने को चिमटाया और अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुजूरी में अपने क़ल्ब की एक दुआ मांगी और इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरी भी वो दुआ कबूल फरमा ली। जितने मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रिवायत किया उन्होंने इसकी रिवायत के साथ इसकी तस्दीक की कि न सिर्फ ये कि जनाब रसूलुल्लाह का फरमान है, बल्कि हमने तजुर्बा करके देख लिया, मुजर्रब अमल है कि मकाम मुंतज़िम कबूलियत दुआ में से एक जगह है जहाँ आदमी की दुआएं कबूल हो जाएगा। थोड़ा और आगे हटे तो आपको बाबे काबा मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सीधे हाथ से तो थामा हुआ था, उसकी दहलीज को पकड़कर दुआएं मांगना, ये भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, जब इस जगह कोई पहुंचता है अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता, इसलिए कि जब खाने काबा में दाखिल होने के लिए अपने सर को झुकाता है, गोया वो अपने कल्ब को झुकाता है, जिसका कल्ब झुक जाता है अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको मकबूल बनाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा राविया फरमाया कि हज़रत आयशा से बयान करते हुए बतलाया कि बाबे काबा में दाखिल होते हुए अगर कोई शख्स दुआ करे तो उसकी दुआ मकबूल बना दी गई, यानी कबूल कर ली जाएगी। अब मसला यह है कि बाबे काबा तो हमेशा बंद रहता है, चलिए बरदार काबा को बुलाओ, फिर हरमैन के यानी खादिमीन यानी वहाँ मक्के मुकर्रमा के जो गवर्नर हैं उनको इत्तला दो कि साहब आप हरम के अंदर जाना चाहते हैं, और फिर आपको वो लोग इजाजत दे जिनके यहाँ कुंजी रहा करती है, और फिर वो उसके बाद में आए और आपके लिए दरवाजा खोलेंगे। जरूरी तो नहीं कि हर आम आदमी के लिए खोल दिया जाए, सबके लिए तो ये मौका दुश्वार है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की मेहरबानी की निहायत देखिए, फरमाया कि अंदर क्या जाते हो, दहलीज को पकड़ के मांगो तब भी हम दे देंगे। इस मकाम को भी मकाम कबूलियत बना दिया। अलबत्ता मुहद्दिसीन ने कलाम करते हुए इरशाद फरमाया कि इस मकाम पर जाने के आदाब हैं, क्योंकि ये मकाम कबूलियत है। फरमाया कि खाने काबा के अंदर कोई दुआ रद्द नहीं होती। जब कभी आपको ये मौका मिल जाए कि आप हरम शरीफ के अंदर यानी बैतुल्लाह में दाखिल हो रहे हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे सूफिया किराम के अक़वाल और पूरे फुक़हाए उम्मत की इजमाई अक़वाल इल्ला गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को सलफ़ी कहते हैं, उन लोगों की रिवायात में आपको ये बात नहीं मिलेगी, लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी में, फ़िक़्ह मालिकी में, फ़िक़्ह हम्बली में, फ़िक़्ह शाफ़िई में जितने पैरोकार गुजरे हैं, जितने उलमाए फ़िक़्ह गुजरे हैं, जितने मुफ्तियाने किराम गुजरे हैं, उसमें से जिन लोगों के नाम यानी ऐसे हैं कि जिन पर लोग एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, उन मुफ्तियाने किराम के मक़ालात का एक हिस्सा आपके सामने अर्ज़ है
فرمایا کہ جب کعبۃ اللہ کے اندر جانے کا موقع اللہ عز و جل عنایت فرمائے، رب ذوالجلال کے گھر کی تعظیم و عظمت یہ ہے کہ بیت اللہ کی چوکھٹ پر اپنی ہونٹوں کو لگا کر بوسہ دینا، پھر اندر داخل ہونا، ورنہ بے ادبی ہے اور سوء ادب کی وجہ سے تمہارے ساتھ یعنی گستاخی کی وجہ سے تمہارے ساتھ سوال جواب نہ ہو جائے۔ فقہائے امت کا اس پر اتفاق ہے بجز غیر مقلدین سے، یہ لوگ نہیں مانتے، اللہ ان کو ماننے والا بنا دے۔ بہرحال یہ کہ باب کعبہ میں داخل ہونے کے آداب میں سے ایک ادب پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب داخل ہونے کا موقع ملے تو بوسہ دینا دہلیز پر اللہ کی گھر کی، اور اس کے بعد اندر جانا اور وہاں 2 رکعت پڑھنا۔ اندر آپ کو کچھ دکھائی تو دے گا نہیں، اور سوائے 3 ستونوں کے کہ وہاں 3 ستون کھڑے ہیں، اور وہاں آدمی چاہے تو اپنے لیے دعا کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، وہاں پر آدمی کو رخ کرنے کی ضرورت نہیں، جس طرف رخ کرے کھانے کا کعبہ ہے۔ لیکن بالعموم فقہائے امت جب کبھی اس کے اندر گئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب کبھی اندر جاتے ہیں باب مسجود کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں، باب مسجود کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اب جو کعبۃ اللہ کا جو باب ہے، باب کعبہ، اس کے محاذ، اس کے اپوزٹ سائڈ میں، اس کے بیک سائڈ میں، اس کے پچھلے حصے میں ایک دروازہ اور تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی ایک آدمی ادھر سے داخل ہوتا اور اس طرف سے نکل جاتا، وہ ایک داخل ہونے کا دروازہ تھا، دوسرا نکلنے کا دروازہ تھا۔ فقہائے امت نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس طرف رخ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فقہائے امت میں سے جس کسی کو یہ موقع نصیب ہوا کہ وہ بیت اللہ کے اندر گئے ہیں تو وہ لوگ باب مسجود کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا کرتے، کیونکہ یہ سیدنا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا سجدہ گاہ۔ فرمایا کہ جب آپ باب کعبہ سے، اب تو وہ باب مسجود یعنی مسجود کہتے ہیں بند ہو جانے کو، اب تو بند ہی ہے، آدمی کو دوسرا دروازہ تو نظر نہیں آئے گا، ایک ہی دروازہ نظر آئے گا، جو ایک دروازہ نظر آ رہا ہے اسی سے پھر واپس آنا پڑے گا۔ جب واپس آ جائیں گے اور اپنے قلب کی جانب چلنے لگیں گے، یعنی دل کی سمت میں، لیفٹ سائڈ میں، بائیں ہاتھ کی جانب، تو آپ کو سامنے ہی ایک چھوٹا سا حصہ نظر آئے گا جس کو مقام ابراہیم کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ اللہ عز و جل یہاں پر دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے ہیں۔ کیا آپ کہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے؟ فرمایا کہ جس نے ایک گھر کی تعمیر کی، اس کی اتنی قدردانی اللہ عز و جل نے کی کہ اس کے پائے مبارک کو رکوع سے سجدگاہ بنا دیا۔ کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ اللہ عز و جل کے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے جس پتھر پر کھڑے رہتے تھے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پائے جاتے تھے۔ آپ کا گھر کوئی بنائے، آپ کا گھر تو ایک ادنا سی بات ہوگی، کوئی اللہ کا گھر بنائے، مسجد بنائے کھڑے رہ کر، اور اس کے پاؤں کے نشان وہاں پڑ جائے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا کوئی اس کو اپنا قبلہ بناتا ہے؟ کوئی نہیں بناتا، کوئی اس کا اتنا ادب نہیں کرتا، کوئی اس کا اکرام نہیں کرتا، کوئی اس کا اتنا احترام نہیں کرتا۔ وہ تو یہی کہے گا کہ کیا پتا بھائی بہت ساروں نے بنایا، تم نے بھی بنایا تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم تمہارے قدم مبارک کو سجدہ کریں یا اس کو اپنی زمین نیاز لگائیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ابراہیم یہ عام گھر نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پر بنایا گیا گھر ہے، اور تم نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمارے حکم پر بنایا ہے۔ جب تم نے بنایا، ہمارے حکم پر بنایا، ہمارے لیے بنایا، جس جگہ کھڑے رہ کر بنایا، تمہارا اللہ اس کو دیکھو کیسا مقبول بناتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے امت محمدیہ کے افراد تمہارے لیے لازم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رکوع سے قدم، یعنی ان کے قدم مبارک پر اپنی جبین نیاز کو جھکا دو۔ یہ تعظیم ہے، یہ تقریب ہے، یہ ادب و احترام ہے، یہ اللہ عز و جل فرما رہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور آنے والی نسلوں کو بتلا رہے کہ جو ہمارے لیے کچھ کرتا ہے ہم ان کو اعزازات اور ان کو اکرامات اور ان کو نوازشات سے ایسا نوازتے ہیں کہ ان کے قدوم مبارک کو لوگوں کو سجدگاہ بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ دینے پر آتے ہیں تو یوں دیا کرتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا، یعنی جب آپ نے حج کر لیا، مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا، نماز تہجد کے لیے اٹھے، حرم شریف میں داخل ہوئے، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی کہ ابھی فجر کو کتنا وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی تھا۔ جب آسمان پر چاند نظر آیا تو قلب میں مدینے کا چاند یاد آیا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل میں تمنا گونجی اور میں نے دعا کر لی، اللہم اجعلنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے آپ کے راستے کی شہادت نصیب فرمائے، وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور میری قبر کو آپ کے محبوب کے کوچے میں بنا دیجیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں میں نے عمر کی دعا کو قبول فرمایا۔ کون سا مقام ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ کیا کہا تھا کہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دینا۔ ارے راستے کی شہادت بھی تو سیدنا عمر نے مانگی تھی، مکے میں مل جاتی، طائف میں مل جاتی، ذوالحلیفہ پہ مل جاتی، یا مکے اور مدینے سے باہر کسی میدان جہاد میں مل جاتی، عراق کے کناروں میں جب جنگیں چل رہی تھی
اور وہاں پر جاتے وہاں آپ کو شہادت مل جاتی. فرمایا نہیں، مانگنے والوں نے خلوص سے مانگا تھا، اس کا قلب اللہ عز و جل کی طرف متوجہ تھا. اس نے کہا تھا کہ اپنے حبیب کے شہر میں بھی یعنی تدفین کا موقع مل جائے اور وہ مقام ملے جہاں حبیب کے شہر میں یا ان کے قدوم مبارک پر جگہ مل جائے. تمنا تو تھی لیکن یہ نہیں مانگا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مجھے جگہ مل جائے تدفین کے لیے. بس اتنا مانگا تھا. آپ کے راستے کی شہادت چاہیے. وہ مقام کتنا مقبول یعنی دعا کی قبولیت کا ہے یہ عرض کرنا مقصود ہے، اس لیے یہ سارا واقعہ سنا رہا ہوں. کہا حضرت عمر نے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دینا. اللہ عز و جل نے قبول فرمایا. کیسا قبول فرمایا؟ مصطفیٰ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، محراب مصطفیٰ میں، حالت نماز میں اور ریاض الجنہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نماز فجر میں آپ کو شہید کیا گیا. انہوں نے تو صرف شہادت مانگی تھی، مسجد نبوی میں شہادت نہیں مانگی تھی. انہوں نے ریاض الجنہ میں شہادت نہیں مانگی تھی. انہوں نے مصلی نبی پر شہادت نہیں مانگی تھی. انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے شہادت نہیں مانگی تھی. لیکن اللہ عز و جل قبول فرما لے. مانگنے والا اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، دینے والا اپنے ضبط کے مطابق عطا فرماتا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے بڑے حاتم طائی ایک رئیس گزرے ہیں اور جو صدقات اور خیرات میں کافی مشہور ہیں. ان سے ایک شخص نے سوال کیا مجھے 5 دینار کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنے خادم سے لکھا کہ دیکھو اسے 5000 دینار دے دینا. خادم نے پوچھا اے حاتم طائی کیا یہ ضروری ہے جسے 5 دینار کی ضرورت ہو اسے 5000 دینار دے دیے جائیں؟ اسے تو طلب اور اسے تو یعنی ضرورت کی تکمیل کے لیے 5 دینار مطلوب تھے. انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، دینے والا اپنی شان اور اپنی یعنی ضبط کے مطابق دیتا ہے. تو اب یاد رکھیں دنیا کا ایک ادنا رئیس یہ کہہ سکتا ہے مانگنے والا اپنی حیثیت میں مانگ رہا ہے، دینے والا اپنی حیثیت سے دے رہا ہے. اللہ عز و جل کی کیا حیثیت ہوگی؟ مانگا تو سیدنا عمر فاروق نے اور اپنی حیثیت میں رہ کے مانگا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر قبول فرما کر یعنی شہادت دی ریاض الجنہ میں، مسجد نبوی میں، مصلی مصطفیٰ پر. اور پھر وہاں بھی ایسا قبول فرمایا کہ حالت نماز میں حالت تلاوت میں یعنی ان کو اللہ عز و جل نے مقام شہادت عطا فرمایا. صرف یہ نہیں فرمایا وجعل قبری فی بلد حبیبی، اپنے محبوب کے شہر میں میرا یعنی میرے جنازے کو دفن کیا جائے. اس طرح کی کوئی تدبیر ہے اللہ میرے لیے بنا دے. فرمایا کہ اس نے صرف یہ مانگا تھا کہ مدینے کے شہر کے کسی کنارے میں اس کی جگہ مل جاتی، اللہ کے نبی کے گاؤں شہر میں یعنی اس مقام پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آرام فرما رہے ہیں کہ اس شہر میں کہیں بھی مل سکتی تھی. چھوٹا تو شہر ہے نہیں، آج کل تو 100 کلومیٹر کے اطراف و اطراف میں پھیلا ہوا ہے. اللہ چاہتے کہیں بھی ان کو جگہ مل جاتی اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا یہ ثابت ہو جاتا. لیکن کہا کہ نہیں، مانگنے والے نے حیثیت میں مانگا ہے لیکن دینے والے کا ضرب اتنا چھوٹا نہیں ہے. کہا کہ جناب رسول اللہ ریاض الجنہ کا حصہ اما عائشہ کا حجرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل آتے تھے اسی حجرے میں آیا کرتے اور فرمایا کہ وہ مقام جہاں وحی نازل ہوا کرتی، وہ مقام جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ان کے قدوم مبارک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مدفن مل گیا. پتہ چلا کہ مقام ابراہیم وہ مقام ہے اگر آپ دل کی گہرائیوں سے کوئی سوال کر کے تو دیکھیں وہاں دعائیں رد نہیں ہوا کرتی. چنانچہ میں نے خطبہ مسنونہ میں ایک حدیث مبارکہ سنائی. کہا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اللہ عز و جل کی حضوری میں دعا کی. ایسے دعا کرتا تھا یدعو و یتضرع، روتا تھا، واویلا کرتا تھا، چیختا اور چلاتا تھا، اپنے بال بکھرے ہوئے تھے اور اپنے سر میں مٹی ڈالی ہوئی تھی، خاک آلود تھا اور اس حالت میں اللہ کو مناتے ہوئے وہ رو رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بندہ تو ایسی آہوازاری کر رہا ہے، کاش کہ میرے ہاتھ میں ہوتا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کرتا. انہوں نے اللہ سے عرض کیا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو کانت حاجتہ بیدی، اے اللہ اگر اس کی حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی میں اسے دے دیتا. فقضیتها، اللہ نے کہا انا احب منک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اس بندے سے زیادہ محبت نہیں کرتے، میں زیادہ محبت کرتا ہوں. تم اس کو نہیں چاہتے، میں زیادہ چاہتا ہوں. تم اس پر شفقت نہیں کرتے، میں کرتا ہوں. تم اس پر مہربانی نہیں کرتے، میں کرتا ہوں. شرط بتائی کیا وجہ ہے کہ اس کی اتنی آہوازاری ہے پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. فرمایا کہ یدعونی، وہ تو سوال کرتا مجھ سے ہے، یدعونی سوال کرتا مجھ سے ہے، وَلَهُ غَنَمٌ وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَنَمِ، لیکن اس کا ایک بکریوں کا ریوڑ ہے یعنی وہ ایک بکریوں کا چرواہا ہے، بکریوں کے ریوڑ میں اس کا دماغ اٹکا ہوا ہے. ارے جو مجھ سے مانگے اور اس کا قلب میرے علاوہ کسی اور کی طرف ہو، بتاؤ تو صحیح میں اس بندے کی دعا کو کیسا قبول کروں. اللہ عز و جل فرما رہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس کی حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی، میں اس کی دعا قبول کر لیتا۔ اللہ کہنے آپ سے زیادہ محبت میں کرتا ہوں، پھر دعا قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ محبت کرتا ہوں، اپنے بندے کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ یہ بندہ غافل ہے، کیسی غفلت ہے، ارے بکریوں کے ریوڑ کا چلانے والا ہے، اس واسطے دماغ پورا بکریوں میں اٹکا ہوا ہے۔ وَلَهُ غَنَمٌ وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَنَمِي، زبان سے سوال تو مجھ سے کرتا ہے، قلب میرے پاس حاضر نہیں ہے، اس واسطے اللہ عز و جل اس کی دعا کو روکتے۔ اب بتاؤ تو صحیح، ہم دعائیں مانگتے ہیں، آہوازاری بھی کرتے ہیں، تہجد میں بھی مانگتے ہیں، مساجد میں بھی مانگتے ہیں، معراج کا موقع ملا دعاؤں کا موقع ملا، برات کا موقع ملا دعاؤں کا موقع ملا، عشرہ آخرہ رمضان کا موقع ملا دعاؤں کا موقع ملا، شب قدر کا موقع ملا، جمعۃ الوداع کا موقع ملا، دعاؤں کا موقع ملا، لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ارے زبان سے دعائیں ہو رہی ہو، قلب اللہ کی جانب متوجہ نہ ہو، تو پھر اللہ کیسے دعاؤں کو قبول کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ ارے جس زبان سے کر رہا ہے اس سے تھوڑا نیچے قلب بھی ہے، وہ قلب مجھے دے دے، جب وہ مجھے دے دے گا میں تیری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ اللہ عز و جل کا یہ پیغام سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اس شخص پر وعد کیا، یعنی خبر دی، وقبر موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خبر دی، اے اللہ کے بندے مانگ اللہ سے رہا ہے، اور دماغ پورا بکریوں میں اٹکا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں اپنا دل خالی کرتا ہوں۔ فانقطع قلبه الى اللہ، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فقضیت حاجتہ، بس اس نے مانگا اور اللہ نے دے دیا، اس نے مانگا اور اللہ نے دے دیا۔ اور ہمارے لیے ولایت یہ ہے، اس میں درد یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگے تو صرف زبان ہماری سائل نہ ہو، ہمارا قلب بھی سائل ہو، ہمارا جسم کا ہر عضو انکساری کا پیکر بن جائے، اور پھر اللہ عز و جل کی حضوری میں دعائیں کو مانگ کے دیکھو، پھر پتہ چلتا ہے اللہ عز و جل کیسے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ وہ مقامات میں نے ابتدائی گنائے ہیں، وقت تمام ہو چلا ہے، بقیہ جو مقامات ہیں انشاءاللہ موقع رہا تو اگلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ تو ابھی ابتدا ہے، تقریباً 38 مقامات ایسے ہیں جو جہاں پر بیت اللہ میں یعنی خانہ کعبہ کے اطراف و اکناف میں 15 مقامات، اور خانہ کعبہ کے باہر یعنی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس طرح کل 38 مقامات ہیں جہاں پر اللہ عز و جل اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو کہ بار بار اس جگہ جائیں اور اپنے لیے اور اپنے سارے جاننے والوں کے لیے اللہ کے آگے قلب و زبان کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائیں، اور اللہ عز و جل ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ سعادت بھی نصیب فرمائے کہ ہمیں دوبارہ اس کا موقع ملے۔ تو یہ چند مقامات کے بعد وقت تمام ہونے کی وجہ سے بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بقیہ مقامات کی طرف اشارہ دے دیا جائے گا۔ سنت ادا فرمائیں۔